بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ بی کام پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور کافی اسٹوڈنٹس پریشان ہیں۔ 3-4 نے مجھے کہا بھی ہے کہ سر گیس پیپر اگر بنا دیتے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی، اور بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو صحیح معلوم بھی نہیں کہ ریڈیوس سلیبس کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کیا آیا ہے، پیپر پیٹرن کیسا ہوتا ہے، بہت سی باتیں، کیونکہ اردو اور اسلامیات پی ایس ٹی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اینڈ ہی میں 1-2 ہفتے پڑھتے ہیں، مہینہ پڑھتے ہیں اور اس میں پاس ہو جاتے ہیں۔ ایزی بھی ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج کی جو ہمارا جو لیکچر ہے اس میں یہ تمام باتیں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک تو سلیبس بتائیں گے کہ سلیبس کیا ہے آپ کا، گیس پیپر اور پریپریشن پیپر بی کام پارٹ 2 پی ایس ٹی کا، اور ریڈیوس سلیبس جو کراچی یونیورسٹی سے ریڈیوس سلیبس ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ 5 مارچ 2021 میں ڈپارٹمنٹ آف کامرس یونیورسٹی آف کراچی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس میں ریڈیوس سلیبس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو پاکستان اسٹڈیز کا جو ریڈیوس سلیبس ہے وہ یہ ہے۔ اس میں بھی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا چیز ہے، 1 2 3 4 5 کون کون سے کوشچن آنے ہیں، کون کون سے نہیں آنے، اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں ایسا ہے کہ آپ کے اگر 7 چیپٹر ہیں تو چیپٹر نمبر 5 اور 6 بس یہ 2 چیپٹر ریڈیوس ہوئے ہیں، باقی تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ اب ان چیپٹر میں کیا کیا ہے اس کو واضح طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپر پیٹرن کیا ہے۔ بیٹا پیپر پیٹرن یہ ہے کہ آپ کے اس طریقے سے 5 کوشچن ہوتے ہیں، اور اس 5 کوشچن میں آپ کو صرف اور صرف 2 کرنے ہوتے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ اکثر چیپٹر نمبر 1 سے آتا ہے، اور اس میں احیاء اسلام اور اصلاح معاشرے کے حوالے سے مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی کبھار سر سید احمد خان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی شاہ ولی اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ان کو یاد کرنا ہے۔ ایک کوشچن تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 سے آتا ہے، کریشن آف پاکستان، اٹس پرابلم، اس میں جو پرابلمس ہوئی تھی، انیشل پرابلمس آف پاکستان، اور جتنی بھی تمام باتیں اس کے اندر ہیں وہ اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے اس میں آیا قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اس کے بارے میں کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 سے آتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں سے یہ کوشچن اکثر آتا رہتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اس میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کا چیپٹر نمبر 7 ہے، اس میں سے آیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ایگریکلچر کے بارے میں، انڈسٹریز کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، پوچھی گئی ہیں، مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی۔ اور اس کے بعد جو کوشچن نمبر 5 ہوتا ہے وہ نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جس طریقے سے اس میں راج گوپال اچاریہ، تحریک علی گڑھ، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان ثقافت کے حدود و دال، تو اس میں سے کوئی 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ بہتر اگر یہ آ رہے ہوں تو اس میں سے ایک کوشچن کر لیا جائے اور ایک کوشچن نمبر 1 کر لیا جائے، یا کوشچن نمبر 1 اور 2 اگر یہ ایزی لگ رہا ہے اس کو کر لیا جائے۔ صرف 2 کوشچن آپ کو کرنے ہوتے ہیں 5 میں سے۔ ایسے ہی وہ جو ہے 2019 میں ریگولر کا جو انگلش میں پی ایس ٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پیپر ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کا سلیبس کیا ہے، چیپٹر نمبر 1 میں کیا پڑھتے ہیں، چیپٹر نمبر 2 میں کیا پڑھتے ہیں، چیپٹر نمبر 3 میں کیا پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سن لیجیے۔ بیٹا چیپٹر نمبر 1، اس میں جو بھی علماء کرام کی خدمات ہیں اس کے بیک گراؤنڈ وغیرہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، جس میں شیخ احمد سرہندی کے بارے میں، شاہ ولی اللہ کے بارے میں، سر سید احمد خان کے بارے میں، سید احمد شہید کے بارے میں، اور حاجی شریعت اللہ کے بارے میں۔
ان علماء کرام کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں لازمی بورڈ کے پیپر میں آتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 میں آپ نے کیا یاد کرنا ہوتا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان، دو قومی نظریہ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان. پاکستان کا آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نہرو رپورٹ، جناز 14 پوائنٹس، قائد اعظم کی جو 14 پوائنٹ ہیں، 14 نکات. الہ آباد ایڈریس، علامہ اقبال کے انہوں نے جو 1930 میں الہ آباد میں جو ایک خطبہ دیا تھا، بیان کیا تھا، تقریر کی تھی، اس کے بارے میں. کازز آف دا ڈیمانڈ فار پاکستان، پاکستان کا مطالبہ پاکستان کی وجوہات، پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کے بارے میں. اس کے بعد امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ فرام 1940 ٹو 1947، 1940 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی سیاسی واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس کے بارے میں، کہ 1940 میں کیا ہوا، 1941 میں کیا ہوا، 42 میں کیا ہوا، ایسے ہی 44 میں، 45 میں، 46 میں، 47 میں کیا کیا ہوا. انیشل پرابلم آف پاکستان، پاکستان کے ابتدائی مسائل کیا کیا تھے اس کے بارے میں. چیپٹر نمبر 3 جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن آف پاکستان، اس میں جتنے بھی آئین بنے تھے، خاص طور پہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور چیپٹر نمبر 4 لینگویجز آف پاکستان، اردو لینگویج کے بارے میں آتا رہتا ہے یا ریجنل لینگویجز آف پاکستان، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. بیٹا یہ جو ریڈ نظر آ رہا ہے، ریڈیوس سلیبس میں چیپٹر نمبر 5 اور 6 نہیں ہیں. آپ نے کلچر آف پاکستان یاد نہیں کرنا 2021 میں. اور ایسے ہی پاکستان اینڈ ماڈرن ورلڈ، اس کے اندر جو ہے فارن پالیسی وغیرہ اور دوسری جگہ ریلیشن جتنی بھی ہیں، جیسے پاکستان ریلیشن ود امریکہ، ود انڈیا، ود چائنا، ود ایران، یہ تمام چیزیں اس مرتبہ آپ کو یاد نہیں کرنی. اور چیپٹر نمبر 7 کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. چیپٹر نمبر 7 میں یہ ہے اکنامکس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اقتصادی منصوبہ بندی اور جو ترقی ہے 1970 سے لے کر اس کے بعد تک. اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1970 سے لے کر اس کے بعد تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، معاشی ترقی، اقتصادی ترقی، اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ نے اسی میں جو ہے ایگریکلچر وغیرہ کا بھی جو ہے اسی کے اندر ہی ہے چیپٹر نمبر 7 میں، تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے. چیپٹر نمبر 1 اور 2 اگر یہ بھی یاد کر لیا جائے صحیح طریقے سے، چیپٹر نمبر 1 اور 2، اور جو ہے نا 1973 کی جو آئین ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیا جائے، اردو لینگویج کو یاد کر لیا جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ان 4 چیپٹروں میں سے 2 سوال تو لازمی اکثر آتے ہیں. آپ اس کو لکھ سکیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اچھا بیٹا، گیسٹ پیپر کیا کیا ہے، کیا کیا یاد کرنے ہیں؟ ایک تو آپ نے حاجی شریعت اللہ ان کے بارے میں یا شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. اس کے بعد سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، ان کو تفصیل سے لکھنا ہوگا. ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم، قائد اعظم کی اقوال کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے. ایک تو یہ. اس کے بعد انیشل پرابلمس آف پاکستان، پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ 1940 سے لے کر 1947 تک جو بھی پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کون کون سی اسلامی دفعات تھیں اس کے بارے میں. اور وائی ڈیڈ مسلم آف سب کانٹیننٹ ڈیمانڈ آ سیپریٹ اسٹیٹ، اس کے بارے میں بھی کہ برصغیر کی جو مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کیا. اس کے بعد اردو کی جو ہے امپورٹنس وغیرہ، اس کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں. 2 نیشن تھیوری کے بارے میں، 2 قومی نظریہ. لوکیشن آف پاکستان، بیٹا تقریباً یہ 10 کوشچن ہیں. اگر یہ یاد کر لیے
تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ کیونکہ 2 تو کوشچن کرنے ہیں اور 40 مارکس کا آپ کا جو ہے نا پی ایچ ڈی کا پیپر ہوتا ہے، تو اس لیے تمام چیزوں کو وضاحت سے لکھنا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ اور پوچھ رہے ہوں، آپ نے اگر کچھ غلط لکھ دیا تو بیٹا آپ کے نمبر غلط جو ہے نا نہیں ملیں گے آپ کو. اکثر اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ پوچھا کچھ اور گیا ہے، آنسر غلط لکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بیٹا اس کے آنسر آپ نے صحیح یاد کرنے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی. اس کو بیٹا آگے بھی سینڈ کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. جتنے بھی بی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک یہ گیسٹ پیپر پہنچ جائے تاکہ وہ یاد کریں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ تمام چیزیں یاد کی جائیں. امید ہے کہ آپ نے تمام چیزیں یاد کی ہوں گی، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ سر گیسٹ پیپر بنا کے دیں، گیسٹ پیپر بتائیں کیا کیا آئے گا، کیونکہ باقی تمام سبجیکٹ میں زیادہ محنت کی جا رہی ہوتی ہے. اردو اسلامیات بی کام پارٹ 1 میں بہت کم محنت کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے آخر میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ یہ تمام جو سامنے آپ کے پاس گیسٹ پیپر ہے اور پریپریشن پیپر جو اپنے جس کی تیاری کرنی ہے تو اسی میں سے انشاءاللہ آئے گا. اور اگر یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو 5 ایئر میں دیکھیں 5 ایئر میں کون کون سے کوشچن آئے ہیں اس کو بھی یاد کریں، لکھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.